آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سنا، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے، تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا، یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر لیا، آگے حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آرزو کی عرض کروں لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور جلدی جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائیے حضور سے، تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا، جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ماں حاجہ تو کہا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے، محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آئی، آنگن میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹوں میں۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے، یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گوڑا۔ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہ، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عذر ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن لیجیے، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص النبی میں لکھا، قاتلوں نے پکڑ کے آگ میں رکھا، حضرت عمار بن یاسر رو پڑے، قاتل سمجھے آگ سے ڈر گیا، کہا نکال دیں منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تم غلط سمجھے، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے صیاد، یہ شکل گل نظر آئے دم اخیر۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے گا، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جال لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہوتی، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھوننا، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو رخ یار سامنے ہو، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے صیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی۔
تو آگ نے حضرت عمار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا اور وہ بعد میں شہید ہوئے. تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ رب. تو کہا اگر وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا. لکانا خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا. تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے تم میرے محبوب کو آواز نہ دو. اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے. اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں. لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے. بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. اقبال کے دیکھیے، نوجواناں چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروآں مثل دو تیغے آختہ. اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے، انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے. اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے. اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا. یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے. اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر دی. حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں باقی ہے. کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حضور سے امیر ہی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب صحابی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں گے. اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے ہی پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے. یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میرے نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو. یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابو رکھنا. اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا. اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے. تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے. ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا. یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر کیا، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی. وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سخت اس طرح میں. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قیدی، شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں.
ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرغے میں اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل کی کہانی، ہماری رگیں کاٹی گئی اور شاہد کے جب کاٹ کر کے جب خون بہ گیا تو پھپڑوں میں پٹرول بھرا گیا، پھر لاشوں کو آگ لگا دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے، رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے تو انگریز گنڈے ٹھڈے مارتے تھے اور ساتھ کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبرغان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹ گئے، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں سے صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے، کہتے لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب پھڑکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سخت اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا، موصل کی شام کون بھول سکتا ہے، اور کون لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں کے اندر قبریں کھودی تھی۔ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیتیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلیں، اور 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانی خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے، لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل، ہم نے وہ دن بھی دیکھے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں، اور یہ حالات آئے ہیں امت مسلمہ کے۔ ہم نے لٹتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو بھنگڑا ڈالتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے ہیں، اور یہ 2-4 اشروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی ہے۔ اس کمزور حالات کے اندر جبکہ جینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کے ہاتھ میں تلوار تھام کے میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا
کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری تو میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری تو میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری تو میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری تو میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری تو